کہ اپنی گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے میں منقبت غوث اعظم کے چند اشعار جو فقیر نے 11ویں شریف کے موقع پر لکھی تھی وہ پیش کر دوں. سنیں گے؟ تو کلام تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد اجازت میرے جد کریم حضرت تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور زمانہ کلام، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. جی اسی بحر پر، اسی وزن پر فقیر نے کچھ اشعار لکھے ہیں، سماعت فرمائیے. ارشاد ہو. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح وسر بقائها وعلى آلك واصحابك یا شفیعنا یوم الجزا. حضرات ذی وقار، درود شریف پڑھنا، آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا، ہر ایمان والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیج رہے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے قرآن کریم میں جو حکم ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں حکم فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی کے اوپر صلاۃ و سلام پیش کرو. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یوں تو زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہر ایمان والے کے اوپر فرض ہے، لیکن فضل یہ کہتا ہے، لیکن جو ہے محبت اور عشق یہ کہتا ہے کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جب جب ایمان والوں کے سامنے پڑھی جائے، جب جب مسلمانوں کے سامنے پڑھی جائے، جب جب اہل ایمان کے سامنے پڑھی جائے، اور وہابیوں اور دیوبندیوں سے ہم کلام نہیں کرتے، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے. جب اہل محبت کے سامنے یہ اللہ کی جو آیت پڑھی جائے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. سکھایا کریے نا آپ لوگ. جب جب یہ آیت پڑھی جائے تب تک آپ لوگ جو ہے درود شریف پڑھا کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرات ذی وقار، درود کریم، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ،
تمام عبادتیں اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے جو عبادت کرے گا، جو بھی عبادت کرے گا، اگر کوئی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ کوئی سے خیر و خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، زکوٰۃ تو دینا الگ معاملہ ہے، خیر و خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، اور کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے لیکن اس کی نیت دکھاوے کی ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن فقط درود کریم، درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے بھی درود شریف پڑھے گا تو وہ عبادت اس کی بارگاہ میں قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ، جس ایمان والے نے، جس مجھ سے محبت رکھنے والے نے، جس اہل سنت و جماعت کے فرد نے، جس ایمان والے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، مجھے ایک مرتبہ میرے لیے اوپر درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 درود اور رحمتوں کی درود جو نازل فرمائے۔ ایک درود بھیجا سرکار کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً، ایک درود پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ درود شریف کا یہ کمال ہے کہ ایک درود پڑھو اور 10 جو ہے گناہوں کو معاف کروا لو، 10 درجات بلند کروا لو، 10 نیکیاں لکھوا لو۔ لہٰذا آپ سب لوگ مل کر بنگلہ انداز میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلو علی محمد، صلو علی محمد، ہر دم زبان سے نکالو پاک نام محمد، ہر دم زبان شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کلام فقیر نے اپنے دادا تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے کلام کی بحر پر اس وزن پر لکھا ہے، سماعت فرمائیے۔ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، عصیاں میرے کثیر ہیں یا غوث المدد، عصیاں میرے کثیر ہیں یا غوث المدد، آ کر کھڑے نکیر ہیں یا غوث المدد، آ کر کھڑے نکیر ہیں یا غوث المدد۔ حضرات علی وقار، یہ ایسا کلام ہے کہ جس کے ہر شعر میں سرکار غوث اعظم حضرت سرکار سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی
بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے استغاثہ. آپ سے اس کلام کے ہر شعر میں سرکار غوث اعظم سے مدد طلب کی گئی ہے. اور سرکار غوث اعظم جو شہنشاہ ولایت ہیں، جو بادشاہ ولایت ہیں، جو ولیوں کے تاجدار ہیں، وہ سرکار غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید جس جگہ بھی، جہاں کہیں بھی جس حالت میں مجھے مدد کے لیے پکارے گا، میں انشاءاللہ اس کی مدد کے لیے حاضر ہوں. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. کلام کے ہر شعر میں سرکار غوث اعظم سے مدد طلب کی گئی ہے. اس یاں میرے کثیر ہیں یا غوث المدد، اور آسودگی کا آپ ہی رستہ نکالیے، آسودگی کا آپ ہی رستہ نکالیے. مفلس ہیں ہم فقیر ہیں یا غوث المدد، مفلس ہیں ہم فقیر ہیں یا غوث المدد. اور اس دور نامراد میں ہم سب کے روبرو، اس دور نامراد میں ہم سب کے روبرو، ظلم و ستم کے تیر ہیں یا غوث المدد. اور سب کے نشاط و عیش کا سامان کیجئے، سب کے نشاط و عیش کا سامان کیجئے. غم کے سبھی اسیر ہیں یا غوث المدد. اور مقطع عرض ہے کہ کیوں فیض دوسروں سے کہے اپنے دل کا حال، کیوں فیض دوسروں سے کہے اپنے دل کا حال، جب آپ دستگیر ہیں یا غوث المدد. پیروں کہ آپ پیر ہیں یا غوث المدد. درشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح وسر بقائها وعلى آلك واصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات دی وقار، ابھی خطبے میں میں نے رب کریم خالق کائنات کی جس لا ریب و بے عیب کتاب سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. حضرات دی وقار، اگر میں کوئی کتاب لکھتا ہوں تو اس میں امکان نسیان و خطا ہے. اگر مفتی صاحب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس میں امکان نسیان و خطا ہے.
دنیا کا کوئی بھی انسان اگر کتاب لکھتا ہے تو اس میں امکان نسیان و خطا ہے، لیکن میں نے جس خالق کائنات رب حقیقی کی کتاب سے جس آیت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس لا ریب و بے عیب کتاب میں فرماتا ہے جس میں جو ہے کسی امکان نسیان و خطا کا گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا، ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور ہم خود اس کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ جس کا ذمہ، جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات لے لے تو اس میں جو ہے کیا امکان خطا اور نسیان ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کے جو ہے پارے 40 تھے 30 رہ گئے باقی 10 جو ہے بکریاں چر گئی تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا، اس کا ایمان باطل ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود قرآن میں ارشاد فرما کر اس کا ذمہ اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کتاب میں، اس لا ریب اور بے عیب کتاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم فرما دو، اے محبوب تم فرما دو، قربان جائیں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے علم و فضل و کمال پر امام اہل سنت نے جو اس قل کا ترجمہ کیا ہے اور اس قل کے ترجمے کو کر کر اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا ہے۔ بعض فرقہائے باطلہ کے لوگوں نے جو ہے ایسے ایسے ترجمے کیے، بعض نے اس قل کے ترجمے کو لکھا کہو، بعض نے اس قل کے ترجمے کو لکھا بولو، بعض نے اس قل کے ترجمے کو لکھا سناؤ۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت کے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہتے ہیں کہ بولو سناؤ کہو، کون بولے، کس سے بولے، کس کو سنائے؟ قربان جائیں اعلیٰ حضرت پر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس قل کے ترجمے میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا اے محبوب تم فرما دو۔ اے محبوب تم فرما دو، میرے غلاموں کو میرا پیغام سنا دو، میرا پیغام سنا دو، یہ بات بتا دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، اگر تم اللہ کی خاطر جو ہے روزے رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول کرے، اللہ تمہاری نمازوں کو قبول کرے، اللہ تمہارے ریاضتوں کو قبول کرے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تمہیں کیا کرنا ہے اے محبوب؟ میرے غلاموں کو میرا پیغام سنا دیجئے، میرے غلاموں کو میرا پیغام بتا دیجئے۔ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کرے، یہ آپ کی اطاعت کرے، یہ آپ کو فالو کرے، یہ آپ سے محبت کرے۔ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ سے محبت کرے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت فرمائے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرات ذی وقار، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں تو ڈائریکٹ اللہ کو مانگ رہا ہوں، اللہ کے سوا میں کسی سے نہیں مانگتا، اللہ کے سوا میں کسی سے نہیں مانگتا، طلب نہیں کرتا، تو اللہ اکبر کبیرہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانگتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی تو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر تو میری اطاعت کرتا ہے، میرے فرمان کی اطاعت کرتا ہے، تو اے شخص اس بات کو سن لے، میرے محبوب کی زبانی سن لے، میرے محبوب کی زبانی سن لے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کو فالو کرو،
تو تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کلام سخن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ یا رسول اللہ، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور یقیناً ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، ہم جو ریاضتیں کرتے ہیں، ہم جو روزے رکھتے ہیں، ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم جو اس محفل میں اکٹھا ہیں، الغرض جتنے اعمال صالحہ کرتے ہیں، اس کا فقط ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قربت کے ہم متلاشی ہیں۔ یقیناً یہاں پر کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو اللہ کی قربت کو حاصل نہ کرنا چاہے۔ ہم یہاں جشن غوث الورا میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ حضرات دی وقات کبھی کبھار ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو ہے یہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جشن غوث الورا ہے، سرکار غوث اعظم سے اس جشن کو نسبت ہے۔ کون غوث اعظم؟ جو شہنشاہ ولایت ہیں، جو بادشاہ ولایت ہیں، جو سرکار علیہ السلام کی آل ہیں، وہ حسنی سید ہیں، حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں۔ سرکار غوث اعظم جو تمام اولیاء کی جماعت کے سردار ہیں، وہ سرکار غوث اعظم جن کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی۔ سرکار غوث اعظم اس دنیا فانی میں ایک رمضان المبارک کو تشریف لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ سرکار غوث اعظم ابھی ماں کی گود میں تشریف لائے ہیں، اور طلوع فجر سے غروب آفتاب تک دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، طلوع آفتاب سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک سرکار غوث اعظم ماں کا دودھ منہ میں نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ماجرا ہے۔ اللہ اکبر، رمضان شریف داخل ہو گیا ہے، یہاں پر تو ماجرا یہ ہوتا ہے، یہاں پر تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک ہفتے تک نو مولود بچہ اپنی آنکھ نہیں کھولتا، اور یہاں پر سرکار غوث اعظم کا مقام ملاحظہ فرمائیے، سرکار غوث اعظم کا درجہ دیکھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ولایت کے اس مقام پہ فائز مادر ذات ولی، اللہ نے ان کو ماں کی گود میں ماں کی گود سے ولایت عطا فرمائی۔ سرکار غوث اعظم ابھی ماں کی گود میں تشریف لائے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ صبح ہونے سے مغرب تک جو ہے سرکار غوث اعظم دودھ نہیں پی رہے ہیں، اور گویا کہ سرکار غوث اعظم اللہ کا روزہ ادا فرما رہے ہیں۔ رمضان شریف داخل ہو گیا ہے، اور یہ ایک دو دن کا ماجرا نہیں، بلکہ پورے رمضان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا دودھ جو ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک منہ میں نہیں لیتے، دودھ نہ پیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب آئندہ سال اگلا سال آیا اور مسئلہ ابر آلود تھا، لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا، رمضان شریف کا پتہ نہیں چلا کہ رمضان شریف داخل ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو آپ کے علاقے والوں نے، آپ کے جو ہے اہل جیلان نے یہ فیصلہ کیا، یہ مشورہ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ چلو عبد القادر کے گھر چلتے ہیں اور اس کی ماں سے دریافت کرتے ہیں۔ عبد القادر کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات دی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ جب اہل جیلان واسیوں نے، آپ کے سرکار غوث اعظم کے علاقے والوں نے، بستی والوں نے جب جو ہے سرکار غوث اعظم کی والدہ حضرت فاطمہ سے یہ سوال کیا، اے فاطمہ بتاؤ کیا بچے نے آج صبح سے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے، تو حضرت سرکار غوث اعظم کی والدہ نے فرمایا اللہ کی قسم آج صبح سے عبد القادر نے دودھ کو منہ میں نہیں لیا ہے۔ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ رمضان شریف داخل ہو گیا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔
پیر طریقہ رہبر شریعت فائز رضا خان زندہ آباد. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. سرکار غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 3 یا 4 برس کی رہی ہوگی، میں جب جو ہے مدرسے جایا کرتا، 3-4 سال کی عمر میں جب میں گھر سے نکل کر مدرسے جاتا تو میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت میرے ساتھ شامل ہوتی، اور جب میں مدرسے میں داخل ہو جاتا، جب میں کلاس روم میں داخل ہو جاتا تو غیب سے آواز آتی، اے لوگوں راستہ بناؤ، اللہ کا ولی آ گیا. وہ سرکار غوث اعظم جو مادر ذات ولی ہیں، ماں کی پیٹ سے ولی ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں قدمی ہذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ سرکار غوث اعظم جنہوں نے ارشاد فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. اے میرے مرید کسی چیز کا خوف نہیں رکھنا، اے میرے مرید کسی چیز سے نہیں گھبرانا، اے میرے مرید کسی چیز سے مت ڈرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے، مجھے وہ منصب عطا فرمایا ہے، مجھے وہ درجہ عطا فرمایا ہے، مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کسی کو عطا نہیں فرمایا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. وہ سرکار غوث اعظم جو اتنی شان والے، اتنے کمال والے، اتنے ظہور الکرامت ہیں، ہر قدم قدم پر سرکار غوث اعظم کی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے. وہ سرکار غوث اعظم جنہوں نے کبھی جو ہے کشتی کو ترا دیا، ڈوبے کو جلا دیا، مردے کو جلا دیا، کشتی کو ترا دیا. وہ سرکار غوث اعظم جو کبھی کسی کی کہیں مدد فرماتے ہیں، ہماری مدد فرماتے ہیں، آپ کی مدد فرماتے ہیں، جو کثیر الکرامت ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کے قدم قدم پہ کرامت کا ظہور ہو رہا ہے. وہ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اس بات سے جو ہے تم بالکل یہ بات مت سمجھنا کہ کرامت ہو رہی ہے تو بہت بڑی بات ہے، کرامت ہو رہی ہے تو بہت بڑا ولی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں الشریعۃ فوق الکرامہ، عدل استقامت فوق الکرامہ. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص آپ کو جو ہے پانی پر چل کر دکھا رہا ہے، اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ کر دکھا رہا ہے اور اس کا عمل شریعت کے برخلاف ہے، شریعت پر وہ گامزن نہیں ہے، حضرت ذی وقار سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کرامت نہیں ہیں. کرامت کیا ہے؟ شریعت پر گامزن رہنا یہ سب سے اعلیٰ کرامت ہے، سب سے افضل کرامت. سب سے اعلیٰ و افضل کرامت شریعت پر استقامت ہے. اگر کوئی داڑھی منڈا آپ کے علاقے میں آ جائے اور کہنے لگے کہ مجھ پر تو غوث پاک کی حاضری آتی ہے، میں تو اس کا یہاں پر فلاں علاج کر دوں گا، میں تو جو ہے میرے اوپر غوث اعظم تجلی فرماتے ہیں، اور وہ داڑھی منڈا ہے یا اس کا کوئی عمل ایسا ہے جو شریعت کی جو ہے پاسداری نہیں رکھتا، شریعت کے خلاف ہے، حضرت ذی وقار اس کی اطاعت کرنا آپ سب کے اوپر حرام حرام بد انجام ہے. اس کی اطاعت کرنا، اس کی اتباع کرنا حرام حرام بد انجام ہے. حضرت ذی وقار سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں الشریعۃ فوق الکرامہ، کرامت بہت نیچی چیز کا نام ہے، شریعت پر عمل کرنا بہت اونچی چیز کا نام ہے. ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص پانی پر دریا پر چل رہا ہے، آسمان میں اڑ رہا ہے اور اس کا عمل شریعت کے خلاف ورزی کر رہا ہے، تو حضرت ذی وقار قرآن سے بھی اگر وہ آپ کا علاج کر رہا ہے، قرآن سے آپ کا علاج کر رہا ہے، آپ کے اوپر دم درود کر رہا ہے، پھونک رہا ہے، آپ کو شفا بھی مل رہی ہے. اللہ اکبر. علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ وہ تمام عمل جو ہے من جانب الشیطان ہے، من جانب الرحمن نہیں. وہ تمام چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں، رحمان کی طرف سے نہیں ہیں. حضرت ذی وقار حدیث شریف کی روشنی سے اس بات کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے، ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس دن جو ہے کیا کہتے ہیں دجال کا ظہور ہوگا. دجال اس دنیا فانی میں آئے گا،
दज्जाल जो काना होगा, काना दज्जाल इस दुनिया में आएगा, अल्लाह अकबर, वो मुर्दे को जिंदा कर देगा और जो है जिंदे को मार देगा, अल्लाह अकबर कबीरा। वो पूरी दुनिया का चक्कर चंद लम्हात में कर देगा। वो जो है सूरज को कभी उठा देगा, कभी जो है चांद को उठा देगा, सूरज को गुरूब कर देगा, कभी चांद को गुरूब कर देगा। वो इतनी ताकत उसके पास होने वाली है, अल्लाह अकबर। हदीस शरीफ में इन तमाम का जिक्र मौजूद है। उसका ज़ुहूर होगा, लेकिन वो काफिर आज़म होगा। उसके ऊपर जो ईमान लाएगा वो सब जहन्नम में जाएंगे, और उससे जो इनकार करेगा, उसके इस अमाल पर देखकर भी जो उस पर ईमान नहीं लाएगा, वही जन्नत में जाएगा, वही ईमान वाला होगा। पता क्या चला? वही सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान को आप जरा जो है गौर कीजिए। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि अश-शरीअत फौकल करामा, शरीयत पर गामज़न रहना ये सबसे आला करामत की बात है, सबसे आला करामत का नाम है। हज़रत अली वक़ार सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के वक्त को याद कीजिए, वो गरीब नवाज का दौर याद कीजिए कि जब सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ की धरती पर एक पहाड़ के नीचे आप सरकार गरीब नवाज जो है इबादत फरमा रहे हैं, और एक काफिर, एक हिंदू पुजारी जिसे जोगी जापाल कहा जाता है, वो आता है और आसमान में उड़ने लगता है और कहता है, ए मोइनुद्दीन, अगर तू सच्चा है, अगर तू अल्लाह वाला है, अगर तू सच बोल रहा है तो मेरी तरह आसमान में उड़ के दिखा। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने अपने खड़ाओं की तरफ नजर फरमाई, अपनी खड़ाओं की तरफ, अपनी लकड़ी की जूतियों की तरफ नजर फरमाई और कहने लगे, ऐ मेरी जूती, ऐ मेरे खड़ाओं, कुफ्र आसमान पे उड़ रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है? इतना कहना था कि सरकार गरीब नवाज के कदम हाय मुबारक से वो खड़ाओं निकल गए और कुफ्र के ऊपर उठते चले गए और कुफ्र के सर पर टप 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 बरसने लगे। पता क्या चला कि करामत जो है, हर खर्के आदत को करामत नहीं कहते, बल्कि कोई भी ऐसी चीज जो गैर मामूली और गैर जो है नेचुरल हो, वो करामत नहीं है, बल्कि जो शरीयत पर गामज़न है, शरीयत की पासदारी कर रहा है, शरीयत पर जो है अमल कर रहा है, उससे कोई खर्क आदत पेश आती है तो वो करामत। उससे कोई चीज दरपेश होती है जो खर्क आदत है, जो नॉर्मल नहीं है, कोई ऐसी चीज उस शख्स से हो जाना जो है शरीयत पर गामज़न है, शरीयत का पासदार है, शरीयत की इताअत और इत्तिबा करता है, उससे वो अमल हो जाना, वो जो है अल्लाह अकबर कबीरा, वो हज़रत अली वक़ार करामत है, गैर वो करामत नहीं है। आप इस बात को बहुत गौर से समाअत फरमाइए और इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लीजिए कि हर वो चीज जो नॉर्मल नहीं है, अगर कोई चीज आपको करके दिखा रहा है और उसका अमल शरीयत का नहीं है, शरीयत पर वो जो है अमल नहीं करता, तो वो चीज करामत नहीं बल्कि वो अमले शैतान है, अमले रहमान नहीं है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते, अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के कुर्बत हासिल करना चाहते हो, तो ऐ लोगों, झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ से किनारा कशी इख्तियार कर लो। इफ यू वांट टू अटेन द नियरनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओ पीपल, यू वांट टू गेट क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, स्टॉप lying. Lying is one of the source or one of the thing that is stopping you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. झूठ एक ऐसी बला वबा है जो आपको अल्लाह के करीब होने से रोक रही है। हज़रत अली वक़ार सरकार गौसे आज़म अपने रुमूज़ में से, अल्लाह के कुर्बत के रुमूज़ में से एक रमज आपको बता रहे हैं, एक सिर बता रहे हैं, एक सीक्रेट बता रहे हैं। अगर आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो झूठ बोलने से इज्तिनाब कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपना कुर्ब अता फरमा देगा। रसूल अल्लाह की
اطاعت کیجئے، رسول اللہ سے محبت کیجئے، رسول اللہ کی اتباع کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ حضرات عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے، سرکار کی محبت میں جلائے، سرکار کی محبت میں موت عطا فرمائے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔